الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ممبران، سردیوں کی ٹھنڈ کی اس رات میں اب تک بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں اس نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں، سب سے بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا۔ اس انسان کو عقل و شعور دیا، اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ انسان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے۔ انسان چاہے جتنے گناہ کرتا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلط کام کرنا یہ ایک الگ بات ہوئی، لیکن غلط کام کو دل سے غلط جاننا یہ اس کی سمجھ اور اس کی فکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کو معلوم ہے یہ کام برا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ کسی غریب لڑکی کی شادی کرا کر اس کا گھر بساتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ لیکن جب یہی انسان کوئی برا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور پھر تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب تم چاہو تو اچھے راستے پر چل کر شکر گزار بن جاؤ، یا برے راستے پر چل کر اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کی حیثیت سے یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، انہی مذاہب میں ایک بڑا مذہب اسلام ہے، اور آپ اسلام کی جب اسٹڈی کریں گے، اسلام کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، حدیث کو جب آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پورا کا پورا انسانیت سے بھرا پڑا ہے۔ آج پوری دنیا میں بات انسانیت کی ہو رہی ہے، مانوتا کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کی ڈیبیٹ پر بیٹھنے والے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، نہیں، نہ میں ہندو ہوں، نہ میں مسلمان، میں انسان ہوں، میرا سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اسلام ہی کی آواز ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت، تو یہ انسانیت بتائی کس نے ہے؟
یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، بھوکے جانور کو بھی کھانا کھلا دینا، آپ کے گھر میں پلنے والے جانور بھیڑ اور بکریاں ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دینا ہے؟ یہ سلوک ان جانوروں کے ساتھ بھی جو آپ کر رہے ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی سب سے زیادہ تعلیم دی ہے۔ ورنہ ایک دور تھا لوگوں کو لڑایا جاتا تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے خونی اور خطرناک شیروں کو پالا جاتا تھا، اور بادشاہ جب کسی انسان کو سزا دینا چاہتا تھا تو شیر کو 4-5 دن بھوکا رکھا جاتا تھا، اور اس کے سامنے پھر اس انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چشم زدن میں 1-2 منٹ میں وہ شیر اس انسان کو پھاڑ دیتا تھا اور اس کو کھا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کے دلوں میں بھی انسانیت نہیں تھی، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سڑک پر مرتا ہے تو مرتا رہے، بھوک سے بلبلاتا ہے تو بلبلاتا رہے، اور کہیں کہیں انسانیت کو مجروح ہوتے ہوئے آپ ایسے موقع پر دیکھیں گے کہ ایک بے بس انسان کو پکڑ لیا گیا، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور اس کی لنچنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی ڈنڈے خنجر پتھر جوتے چپل سب مارے جا رہے ہیں، اور اسی کے بغل میں کھڑا ہوا ایک انسان بجائے اس کے کہ اس کو بچائے، وہ بچاتا نہیں ہے بلکہ اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ چیزیں آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور ستم بالائے ستم تو یہ کہ یہ کام جب کوئی مخصوص اور وشیش دھرم کے لوگ کریں اور اس پر کسی وشیش ویکتی کا نام لیا جائے، مثلا افغانستان میں چلے جائیے یا اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیے، جب وہاں کسی کو مارتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، اور جب کسی کا قتل کرتے ہیں تو ادھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ہمارے دیش میں یہی نعرہ بدل جاتا ہے جے شری رام یا زبردستی رام رام بولو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کیا ہے، کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، انسانیت سے کوئی تعلق ہے؟ چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ جیسس کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ رام کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے تو وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارا قرآن ایسے قتل کے بارے میں کلیئر کہتا ہے، صاف کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو، کسی ایک منشیہ کو قتل کر ڈالا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، علماء بیٹھے ہیں پوچھئے، اللہ نے مسلمان نہیں کہا، جس نے کسی ایک ویکتی کو، ایک مسلمان کو نہیں، کسی بھی ایک انسان کو اگر مار دیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کوئی بدلے کے اور بنا اس آدمی کی کسی غلطی کے ایسے ہی ناحق مار ڈالا،
اس کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والا انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل نہیں کیا، قتل الناس جميعا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری منشیہ کو، مانوتا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا۔ اس سے زیادہ انسانیت کا سبق دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ ایک منشیہ کے قتل کو، ایک انسان کے قتل کو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، جینی کیوں نہ ہو، بدھسٹ کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، کسی نے ایک کو مار دیا تو وہ ایک کو نہیں مار رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کو مار رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اس کو سچے دل سے قبول کرنا چاہیے، اس بات کو طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کوئی مسلمان کسی ہندو کو مار دے تو آپ مسلمان کا فیور کریں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہندو کسی مسلمان کو مار دے اور ہندو بھائی اپنے اس ہندو کو بچانے کی کوشش کریں، غلط ہے۔ سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو، چاہے جو بھی ہو۔ انسانیت کی عزت تو اللہ رب العالمین نے بھی کی ہے۔ مسلمان چھوڑ دیجئے، آپ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں آج میں۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کی آیت کو پھر سے دیکھیے۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اس آیت کو، آپ سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کتنا باعزت بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ چار چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ کسی دھرم سے نہیں جوڑی گئی ہیں بلکہ انسانیت سے جوڑا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو معزز بنایا ہے، ہم نے آدم کی ہر اولاد کو عزت دی ہے، ہم نے ہر ایک انسان کو عزیز بنایا ہے، ہم نے ہر ایک انسان کو باعزت بنایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر مسلمان کو باعزت بنایا ہے، بنی آدم، اللہ کہہ رہا بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، ساری اولادیں آدم کو۔ پہلے جملے پر غور کرو، یعنی سب باعزت ہیں، آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو معزز بنایا، مکرم بنایا ہے، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے۔ پہلی چیز، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی ہو یا پھر پانی، ہم نے ان کو اس میں جگہ دی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک انسان سفر کرتا ہے، خشکی کا بھی سفر کرتا ہے، پانی کا بھی سفر کرتا ہے، ناؤ میں بیٹھتا ہے۔ ہم نے یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر صرف ایک مخصوص مذہب کے لیے نہیں بلکہ سب کی کو عطا کیا ہے۔ سمندر یا ندی یا دریا کے پانی پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حق ہے، ہمارے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، نہیں، اس پر ہندو بھی سفر کرتا ہے، مسلمان بھی سفر کرتا ہے، سکھ بھی سفر کرتا ہے، کشتیوں میں سب بیٹھتے ہیں، پانی کے شپ میں، جہاز میں بھی سب بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ اور یہی حال خشکی کا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس
मारुति है तो दूसरों के पास भी है, अगर आपके पास स्विफ्ट डिजायर है तो दूसरों के पास भी है, अगर आप सड़क पर सफर करते हैं तो दूसरा भी सड़क पर सफर करता है। आप ये नहीं समझ सकते हैं, न ये कह सकते हैं कि इस खुशकी पर सिर्फ हमारा हक है, क्योंकि हम अपने रब पर ईमान लाए हैं। अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने हर आदम के बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है और हमने उनको उठाया है समंदर में भी और खुशकी में भी, खुशकी और समंदर पानी में भी हमने उनको सफर कराया है, हमने उनको उठाया है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हम जो पाकीज़ा रोज़ी देते हैं हम उन सब को देते हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं देते हैं। अगर जमीन से सब्जियां पैदा होती हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो हिंदू भी खाता है, सिख भी खाता है, जैनी भी खाता है। इसी को अल्लाह ने कहा है, जब हमने खाने और पीने की चीजों में किसी के लिए बंदिश नहीं बनाई है तो फिर तुम एक दूसरे को नफरत की नजर से कैसे देख सकते हो। जब हमने खाने और पीने की चीजों में किसी के लिए बंदिश नहीं की है तो तुम किसी का खाना पानी कैसे बंद कर सकते हो। जब हम अपने नाफरमान बंदों को भी खिलाते और पिलाते हैं तो तुम अपने दुश्मन का खाना पानी कैसे रोक सकते हो। अब नजर डाल के देखें, हम किसको खिलाते हैं। दावत अभी अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे, हमारा दुश्मन उसको हम दावत नहीं दे देंगे, क्यों, उसको क्यों बुलाएंगे। जिंदगी भर हमारा विरोध करता रहा, हम उसको बुलाएंगे। आपने 50 साल मेहनत की और कमाया, लेकिन आप अपनी मेहनत की कमाई पर सिर्फ अपने दोस्तों को खिलाओगे, अपने दुश्मन को नहीं। दुनिया पे नजर डालो, दुनिया पर कितने लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, कितने लोग हैं जो अल्लाह के वजूद तक का इनकार करते हैं, और कितने लोग हैं जो सरेआम सरकशी कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी पर उतरे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बावजूद उनको खिला रहा है। हम अपने दोस्तों को खिलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने दोस्तों को भी खिला रहा, अपने दुश्मनों को भी, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को भी और अपना इनकार करने वालों को भी। उसकी नजर में कोई नहीं। ठीक है, तुम ईमान लाओ, ईमान लाकर तुम ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तो हम आखिरत में तुम्हें इसका अच्छा बदला देंगे। लेकिन दुनिया में चूंकि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है मेरी नजर में, इसलिए हम अपने नाफरमान बंदों को भी इस दुनिया में खिलाएंगे, पिलाएंगे, खाओ पियो, और एक मोहलत दे दी, जाओ सोचो, तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। ये जमीन से गल्ला कौन उगाता है, ये जमीन या आसमान से बारिश कौन बरसाता है। और आप देख रहे हैं सिलसिला देखिए, आसमान से उतनी बारिश होती है जितनी जरूरत है। ज्यादा बारिश अगर होती है तो हमारा अनाज बेकार हो जाता है, और ज्यादा बारिश होती है तो सैलाब बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो गांव के गांव डूब जाते हैं। आप देखिए, हवा उतनी चलती है जितनी हमारी जिंदगी के लिए हमें जरूरत है। थोड़ी सी हवा में ज्यादती हो जाती है तो हम दुआएं मांगने लगते हैं, अल्लाह इस आंधी को बंद कर दे, इस तूफान को बंद कर दे, अल्लाह रहमत की आंधी, रहमत की हवा चला। गौर कीजिए आप, जब बारिश नहीं होती है तो मस्जिदों में दुआएं होने लगती है, अल्लाह हमारा अनाज खुश्क हो जाएगा, रहमत की बारिश बरसा दे। और जब बारिश अपने मायार से थोड़ा ज्यादा हो जाए तब भी दुआ होती है, अल्लाह ये बारिश रोक दे। गौर कीजिए आप, सूरज की गर्मी हमें उतनी ही मिलती है जितनी हमें जरूरत है। अगर ये सूरज अपनी पूरी की पूरी गर्मी हमें दे दे तो इस रूए जमीन पर न अनाज बचेगा, न हम और आप बचेंगे।
मई के बाद जून के महीने में जब इस सूरज के अंदर थोड़ी सी तपिश ज्यादा हो जाती है तो इसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमें एसी का एयर कंडीशन का सहारा लेना पड़ता है। हम चिलचिलाती हुई धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं। सूरज की थोड़ी सी गर्मी की ज्यादती की वजह से हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते, हम कूलर में बैठते हैं, हम एसी में बैठते हैं। जरा हमने गौर किया है, ये सूरज जब अपने अंदर उस गर्मी को थोड़ा सा समेट लेता है, कम कर देता है, तब भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है उसकी बुरूदत। जब ये गर्मी अपने अंदर वापस ले लेता है तो हमें फिर उस दुनिया में ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। फिर हम अपने ऊपर गर्म कपड़े भी पहनते हैं, जैकेट भी पहनते हैं, मुफलर भी लपेटते हैं, कैप भी लगाते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अगर थोड़ी ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो कश्मीर वालों से हालात पूछिए, कश्मीर के लोगों से हालात पूछिए। जब थोड़ी सी बुरूदत और ठंडक ज्यादा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं। हमें उतनी गर्मी मिल रही है, उतनी ठंडक मिल रही है जितनी हमें जरूरत है। ये कैसा निजाम चल रहा है, इतना अच्छा निजाम क्या कोई चलाता है दुनिया में? आप देख लीजिए, लोगों से एक मुल्क नहीं संभलता है, एक देश का निजाम को सही नहीं चला पाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सिस्टम कितना मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। हवा मुतय्यना मिक़दार में, सूरज की गर्मी जितनी चाहिए उतनी, और फिर उस पर भी अल्लाह की कंजूसी बखालत नहीं। दोस्त को भी, दुश्मन को भी, ईमान अहले ईमान को भी, काफिरों को भी, जानवरों को भी। और समंदर में एक मछली ऐसी रहती है जिसका नाम है व्हील मछली, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन गोश्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है, उसको भी 40 टन गिज़ा पहुंचाता है। हमको 2 रोटी खाना है, हमको 1 प्लेट चावल खाना है, वो 40 टन खाती है एक दिन में। अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। हम 2 रोटी खाने के लिए कितना परेशान है। इसका हक मार रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं, इसकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं। हमने 2 रोटी कमाने के लिए कैसे कैसे नए नए तरीके इस्तेमाल किए हैं। अगर हम किसी गाड़ी के मैकेनिक हैं तो गाड़ी संभलने आती है तो अब उसको बेवकूफ बनाते हैं। साहब इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। 500 रुपए का काम आप उसको 3000 बताते हैं और मामला 2000 पे फिट हो जाता है। आप भी जानते हैं कि 500 रुपए में ये गाड़ी सही हो जाएगी, लेकिन चलो 3000 के बजाय वो 2 दे रहा है, 1500 तो हमें फिर भी बच रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम अम्वालकुम बिल बातिल। ईमान वालों, आपस में तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, नाजायज तरीके से मत खाओ, हराम तरीके से मत खाओ। कुरान को कहना पड़ा, अल्लाह को कहना पड़ा कि तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आपस में तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कौन नहीं खा रहा है? जिसको भी देखो नाजायज तरीके पे, कितना बड़ा बड़ा वलीउल्लाह हो, अल्लाह वाला बना फिरता हो, 5 टाइम का नमाजी हो, लेकिन एक मर्तबा जरा उसके रिज्क की तरफ देख लीजिएगा कहां से आ रहा है, उसकी रोजी रोटी के स्रोत क्या है आप देख लीजिएगा, उसका जरिए माश क्या है आप देख लीजिएगा। वलक़द कर्रमना बनी आदम, आय आदम की औलाद हमने तुम्हें बाइज्जत बनाया। आय आदम की औलाद हमने तुम्हें खुशकी और तरी में, समंदर में, पानी के अंदर और खुशकी के अंदर हमने तुम्हें सवार किया। आय आदम के बेटो, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने तुमको पाकीज़ा रोज़ी दी। ये सबके लिए है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और आए आदम की औलाद, आए आदम के बेटो, आए हिंदू, आए मुसलमानों, आए सिखों, आए ईसाइयों, हमने तुम्हें बहुत सी मखलूक़ात की ऊपर फजीलत दी है, बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी है। लोग
وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کہیں کہا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے. اور جس حدیث کا لوگ سہارا لیتے ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہے حدیث، من گھڑت ہے حدیث. اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان. اللہ نے یہ کہا ہے ہم نے بہت سی مخلوقات پر تم کو فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھی مخلوق انسان کو بنایا، یہ نہیں کہا ہے. کیا کہا؟ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے فضیلت دی. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جو دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے. اس کا مطلب یہ کہ سب پر نہیں دی ہے، بہت سی مخلوقات پر فضیلت ملی ہے، لیکن سب سے افضل انسان ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، انسان کو باعزت بنایا، اس سے اچھی آیت کوئی، اس سے اچھی آیت اور کون سی پیش کی جائے آپ کے لیے جس میں پوری انسانیت کو باعزت بنایا گیا. مسلمان اگر اس آیت پر غور کر لیں تو کبھی مسلمان کا فیور نہیں کرے گا غلط کاموں پر، ہندو کا فیور نہیں کرے گا اس کے غلط کاموں پر. غلط کام غلط ہے چاہے وہ ہندو کرے، غلط کام غلط ہے چاہے وہ مسلمان کرے. شراب پینا غلط ہے چاہے وہ مسلمان پیے، شراب پینا غلط ہے چاہے وہ ہندو پیے. کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنا غلط ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ سکھ کرے چاہے وہ عیسائی کرے. چوری ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ ہندو کرے چاہے وہ سکھ کرے چاہے وہ عیسائی کرے، غلط ہے. اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اے آدم کے بیٹوں تمہیں معزز بنایا ہے، تمہیں ہم نے عزت دی ہے، تمہیں ہم نے تکریم بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹوں ہم نے تمہیں مکرم بنایا ہے. تو اللہ نے ہر آدم کے بیٹے کو مکرم بنایا ہے. اس کی عزت، اس کے معیار، اس کے صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے. چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اس کی استطاعت سے، اس کی حیثیت سے اس کی عزت ہونی چاہیے. آئیے قرآن کی دوسری آیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اس آیت کو آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو تو آپس میں بھائی بھائی بتایا، ایک خاندان سے جوڑا ہے، ایک کنبے سے جوڑا ہے، ایک خاندان سے جوڑا ہے. کیا خاندان کے اندر بھی دشمنی ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر سے، ایک مؤنث سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک ہی باپ کی، ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اور ایک ہی ماں کی اولاد. تو تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. اس باپ کو تم آدم کہہ لو یا ویدوں کے آدھار پر اس باپ کا نام تم آشو رکھ لو، تم ایک ہی ماں کی اولاد ہو. قرآن کی روشنی میں تم حوا کے بیٹے بن جاؤ، یا ویدوں کی روشنی میں تم شتروپا ہیووتی کی سنتان ہو. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تمہارا خاندان ایک ہے. اس خاندان کی بنیاد پر مسلک، مذہب تمہارے الگ الگ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن باپ پیڑ تمہارا ایک ہی ہے. اس سے یہ برانچیں نکلی ہیں، اس سے یہ شاخائیں نکلی ہیں، لیکن باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، یعنی تم آپس میں ہو بھائی ہی. کتنی سری اور صاف اور ستھری تعلیم برعکس رگ وید کہتی ہے اور منوشمرتی کہتی ہے برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری یعنی ٹھاکر کو پیدا کیا،
ब्रह्मा ने अपनी रान से वेश को पैदा किया और ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची जाति को अपने पैरों से पैदा किया। ये जात और पात का बंटवारा कर दिया मनुस्मृति ने। मनुशास्त्र उठाकर देखिए आप, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस धर्म के अंदर यह कहा जाए कि अल्लाह ने, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ये सर जो सबसे अच्छा हिस्सा कहलाता है पूरे शरीर का, इस सर से, इस मुंह से, यहां से यहां तक लेके सर से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण। और ब्रह्मा जी के हाथों से कौन पैदा हुआ है? ठाकुर, छत्री। और ब्रह्मा जी के रान से, ये घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का हिस्सा रान कहलाता है। यहां एक कौम है हिंदू धर्म में जो वैश्य कहलाती है, वैश्य। ब्रह्मा जी के रान से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र। शूद्र मतलब हरिजन, नीची जाति। वाल्मीकि हुए या जिनको चमार बोला जाता है वो हुए, ये शूद्र में आते हैं। अब बताइए इस तालीम को कौन ग्रहण करेगा? एक तरफ ये तालीम और एक तरफ हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। गौर कीजिए, दोनों तरफ तालीम में आप कुछ मुआजना कर रहे हैं, टेली कर रहे हैं, कंपेयर करिए आप क्या महसूस कर रहे हैं आप। एक तरफ लिखा ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और सबसे नीचे पैर, निचले हिस्से से शूद्र को पैदा किया। अब दोनों में फर्क देखिए, एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ नीची जाति शूद्र। अब दोनों की तालीम और शिक्षा मनुशास्त्र के मुताबिक देखिए। वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। सुनिए, यदि हरिजन शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। देख रहे हैं आप, तालीम देखिए आप। मनुशास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, वेद से ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। क्यों? अगर वेद पढ़ लिया तो उसको असलियत मालूम हो जाएगी, वेद में तो छूत छात है नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की चौकीदारी और ब्राह्मणों की अजारादारी खत्म हो जाएगी, ब्राह्मणों की फौकियत खत्म हो जाएगी, श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण चाहते हैं कि ब्राह्मण ही पढ़े और दूसरा वेद से दूर रहे। कुरान देख, इधर अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, यहां वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को और यहां दीन हासिल करने का हक हर एक मुसलमान को। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान, हर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, खान हो, पठान हो, तुर्क हो, तेली हो, शेख हो, शेरशाहबादी हो, सूरजापुरी हो, अंसारी हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इधर देखिए, कंपेयर कीजिए आप, टेली कीजिए और मिलाइए। अगर ब्राह्मण के अलावा शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। आगे देखिए, अगर वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा और तांबा पिघला के डाल दो, यानी उसको बहरा कर दो। इधर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो किसी को पढ़ते हुए देख रहा है और बैठ के सुन रहा है, तो सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिल रहा है। गौर कीजिए आप, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो पढ़ना जानता है, उसको पढ़ने का सवाब है। ये चाहे नीची कौम का, क्योंकि पहली बात तो इस्लाम में कोई नीची कौम है ही नहीं। ना खान ये कह सकता है कि मैं अंसारियों से अफजल हूं, ना अंसारी ये कह सकते हैं कि मैं तुर्क से अफजल हूं। नहीं,
اسلام تو یہی مٹانا ہی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اگر نہیں آ رہا تو سیکھو، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سنو گے تو سننے پر بھی تمہیں ثواب۔ امام نماز پڑھاتا ہو، تراویح پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے قرآن سن ہی تو رہے ہیں، ہم تھوڑی پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم اس کے پیچھے سن رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا ثواب، ہمیں سننے کا ثواب۔ ایک طرف کیا وید اگر سن لے تو ہریجن کے شودر کے کان بہرے کر دو، سیسا اور تانبا پگھلا کے ڈال دو۔ آگے دیکھیے، برہمن کو اگر شودر کی کوئی لڑکی پسند آ جائے، سنیے علی الاعلان تقریر، اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے، شودر کی ہریجن کی نیچی ذات والے کی اگر کوئی لڑکی ہو اور خوبصورت لڑکی، اور وہ کسی برہمن کو پسند آ جائے اور وہ شودر سے بولے کہ تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے، تو اس شودر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس برہمن کے ہاتھ میں دے دے، لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، بس برہمن کو پسند آ گئی، ہریجن کو دینا پڑے گا، شودر کو دینا پڑے گا، لو صاحب ہماری بیٹی کا حق تمہارے ہاتھ میں لے جاؤ۔ اور اس کے برعکس الٹا ہو جائے تو اگر شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے اور شودر نے زبان کھول دی کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے، تو اس برہمن کو چاہیے کہ وہ شودر کو پکڑ کے راجا کے پاس لے جائے، اور راجا کو چاہیے کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا، اگر کوئی لڑکی برہمن کو پسند آ جائے تو شودر تو اس کو دے دے گا، لیکن شودر کو اگر برہمن کی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو پھر راجا کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ شودر کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نظر معاف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو۔ آپ چل رہے ہیں، کوئی وہاں سے آ رہی ہے، اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں، نگاہ نیچی کر لو، یہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ گناہگار ہوں گے، چاہے آپ کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو، آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک طرف اسلام یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و آبرو نہیں لوٹ سکتا ہے۔ ہاں، اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں ذات اور برادری نہیں دیکھی جائے گی، صرف تقوی دیکھا جائے گا، نیک دینداری دیکھی جائے گی اور نیکی دیکھی جائے گی۔ لہذا ایک انصاری لڑکا کسی شیر شاہ آبادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کوئی شیر شاہ آبادی آدمی کسی انصاری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ مہاجرین نے جب ہجرت کی اور مکے سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجروں کی شادی مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے اور انصار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کروایا تھا۔ چھوت چھات اور ذات برادری کو مٹا کر رکھ دیا اسلام نے۔ ہاں، رہی یہ بات کہ اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی۔ اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قاعدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے، لڑکی سے لڑکی کا باپ پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کہ فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے، بیٹی کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ میرے بھائی، اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں، نہیں پسند ہے تو منع کر دے۔ لیکن لڑکی کی ناپسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، منع کیا ہے۔ باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے، لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔
ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے باپ نے میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے، تمہیں اختیار ہے۔ اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا، نہیں رہی اس کے پاس۔ اس لیے ماں باپ بھی ضد نہ کریں۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، اب تو کچھ لوگ نہیں، اب تو بہت سے لوگ جانے لگے، جس کا نام ہو گیا بارات۔ نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ یہ 300-400 آدمی جو جا رہے ہیں، آپ اس کو بارات کہیے، میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ کسی چیز، اب شراب کا نام دوا رکھ دو تو وہ دوا تھوڑی ہو جائے گی، شراب ہی رہے گی۔ پہلے زمانے میں جب شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو 300-400 آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلا نہیں جاتا تھا، کیونکہ راستے میں قافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس لیے لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لایا جائے، اس لیے پہلے زمانے میں 100-150 آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لا کر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے، تاکہ راستے میں اس لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے۔ اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہیں اس کو اپہرن نہ ہو جائے، اس لیے 100-150 آدمیوں کی بارات جاتی تھی۔ اس مقصد دوسرا تھا، وہیں سے یہ رسم نکلی۔ جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب لوٹ پاٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہا اور دلہن کو پکڑ کے روک لیا جائے، لیکن وہی رسم و رواج ہندوؤں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے۔ اب بھی 200 250 300 آدمیوں کی بارات جا رہی ہے۔ پہلے مقصد کچھ اور تھا، اب مقصد کچھ اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے، حیثیت چینج نہیں ہو جاتی۔ اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا، جرجی صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجی صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجی صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں۔ یہ وکیل اور یہ 2 گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے روپے یا اتنا سونا، اتنا چاندی، مہر، سکہ رائج الوقت، علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بول دو، بولو، ہاں قبول ہے، بولو۔
اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنها سماعتها، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس، اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو۔ چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں، چلو سائن کرو۔ اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی، اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور، یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے، تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے، اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو۔ تیرے باپ نے یہی برات میں کھلایا تھا، اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورز لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں۔ الٹا سی برا، ہنسی آ رہی ہے، بارات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر۔ یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ سسٹم بدلیے، سسٹم بدلیے میرے بھائیوں۔ کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہے۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے۔ آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں۔ کہتے باپ کی اجازت ہے، بنی رہے باپ کی اجازت، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کی اجازت بیکار ہے۔ شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے۔ لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے، جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے، وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں۔ ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا، اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے، یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، باپ نے کہہ دیا۔ اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی، آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا، چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے۔ یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا۔ تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی، وہ اتنا یاد رکھنا۔ یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے، اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں، ان کو یہ حوصلے ملتے ہیں، اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے، ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا۔ یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر۔ اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں۔ سن لیجئے، تم
तुम्हारे बाप बनने से वो बाप नहीं मानी, तुम बाप नहीं माने जाओगे, वो तुम्हारी बेटियां नहीं होंगी। माँ हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनाहुम, तुम्हारी माएँ तो वही होंगी जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है। तुम्हारी बेटियां वही कहलाएंगी जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई हैं। हाँ, याद रखना, किसी गैर की बेटी जो भाग कर आई है वो तुम्हारी बेटी कहलाने से बेटी नहीं हो जाएगी। ये बेटी बन जाने के बावजूद और आपका उसको बेटी बना लेने के बावजूद भी अगर कभी वो आपके साथ हज करने जाना चाहे तो वो आपके साथ हज करने नहीं जा सकती है। बेटी और बाप का रिश्ता कहाँ है? इस्लाम आज मुंह बोली बेटी को अपने मुंह बोले बाप के साथ हज करने की इजाजत नहीं देता है। उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। मुंह बोला भाई नहीं माना जाएगा, वो अपने मुंह बोले भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती है, उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए, तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो, उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो, उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा रहेगा, साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहां तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करती हैं। और जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए आप, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाए। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने को। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहाँ कहाँ चला जाता है? यहाँ समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती।
اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا جلیبیب کیا بات ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں۔ جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام۔ آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی، کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے۔ اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی
بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو، بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارے کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ وہیں بیٹھے ہیں، تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں کر لوں، آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے، کپڑا کتنا دیں گے، سونا کتنا ملے گا، ساڑی کتنی ملے گی، چادر کتنی ملے گی؟ آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا، عورت سے نہیں کیا۔ عقل مند لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے، تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال صحابی سے، وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے؟ تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیء، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا؟ اس کے پاس کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں،
کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے، پہلے گھر تو بنوا لو، پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو لگ، بعد میں شادی کریں گے، آ گئی تو کھلائیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ گیا گھر، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا کہتا کچھ نہیں ملا۔ آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی۔ آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ۔ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ یعنی 5 روپے اس زمانے میں، 5 روپے اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں، نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے، چلے نکاح کرنا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو؟ کہتا ایک چیز ہے، یاد آیا۔ اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں؟ تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا۔ ارے دینا تو پوری دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی۔ نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا، پوری نہیں دے سکتا۔ اوفو، اتنا بھی نہیں اور نکاح! تصور کیجئے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے، اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں۔ آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، بولا پوری نہیں دے سکتا۔ مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، کچھ باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، کیا کروں گا یہاں؟ بڑے مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان، اس سے شادی ہو جائے گی، جب مہر میں اٹک گیا میں تو۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے
تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا، پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو، بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں؟ کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہا ہاں، اس میں کیا بڑی بات ہے، جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا۔ آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ساڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے۔ کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے، یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں؟ یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے، تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے۔ جس عورت کی نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے، اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، چچا نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے۔ جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے، نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے، اس کے سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے۔ نہ باراتیوں کا پتہ تھا، نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے، نہ ہلدی ملی گئی ہے، نہ اوڑنا ملا گیا ہے، نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں، نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے، نہ چوروں کا پتہ، نہ ڈاکوؤں کا پتہ، نہ جہیز کا پتہ۔ میرے پیارے ساتھی، اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے۔ یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال۔ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا، دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال۔ میرے بھائیوں، اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے، ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے۔ نکاح آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ یہ آسان شادیاں تھیں، ہیرو ہونڈا، یاما، اور آج کل کون کون سی چلنے لگی، اپاچے۔ ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں۔ یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد، شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں، اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا، پھر بھی شرم نہیں آ رہی، چلا رہا۔
कैसे तेरा ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر, تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر. مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے تھے, کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے. اب کہاں یار, ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے, کس نے شادی میں ملی, شادی میں. فخر سے کہہ رہا ہے ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے, یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے. صحیح جملہ یہ ہے, یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے, سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو, سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے. آپ ہنسیے مت, کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے, وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں, جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. سب تحفے میں ملی, کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں, لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے, پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا. پھر نام بدل دینے سے, میں نے پہلے ہی کہا, حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو, رشوت رشوت ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی, وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا, حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں, حیثیتیں. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا, اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں, شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو, آسانیاں. یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئی, کتنی لڑکیاں بیچی گئی, کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے. تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف. 2 آیتیں میں نے پڑھی, پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ. ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا, ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب, تم سب آدم کی بیٹی اور آدم مٹی سے بنے تھے, تم سب مٹی کی اولاد ہو, مٹی کے ہو. غور کیجئے, اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے. تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے, ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے. ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے, تم بھی مٹی سے بنے ہو, ہم بھی مٹی سے. تم بادشاہ ہو, ہم فقیر ہیں, لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم, تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا. اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں, فقیر کو, غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے, تم سب کلکم من آدم, تم سب آدم کی اولاد ہو, وہ آدم من تراب, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو. میرے بھائیوں, اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا, اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی, ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا. نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے, اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی. مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے. شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے.
अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो, मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा, और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदीया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबी में जाए तो अगली सब में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदीया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जिस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है, मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साफ रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ए भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इधर आओ, चल बैठ, तेरे कपड़े पुराने, भाग उधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है, सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई, उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बहका दिया, गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे, चकलालवी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, क्या बनोगे, 72 फिरके। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अब इनको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ा, फिर बुद्ध धर्म कबूल कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए। मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि हिंदू धर्म को लोगों ने इसीलिए छोड़ा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें जात पात है, ऊंच नीच है, लेकिन यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई है, यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब देखा कि नमाज होती है, बादशाह के लिए भी यही आजान का वक्त है और गरीबों के लिए भी यही आजान का वक्त है, मुअज्जिन का काम है सिर्फ इतना कह देना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यही आजान अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, यही आजान बादशाह के लिए भी है, यही आजान फकीर के लिए भी है। फकीर ये नहीं कह सकता है अभी बादशाह नमाज पढ़ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, और बादशाह ये नहीं कह सकता है कि ये गरीबों के लिए आजान हो रही है, हमारे लिए अलग से आजान होगी। नहीं नहीं, अल्लाह की इबादत करने में सब बराबर है, तुम भी आओ ये भी आए, जिसके दिल में तकवा सबसे ज्यादा होगा हमारी नजर में मुअज़्ज़ज़ वही होगा। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल जो काले कलूटे थे और जिनको जमीन पर पत्थर बिछा दिया जाता था, कंकरीली जमीन पर जिनको लिटा दिया जाता था और उनकी पीठ उस गर्म जमीन गर्म कंकरियों की वजह से फलक पड़ जाते थे, ऊपर से सीने पर उनका भारी पत्थर रख दिया जाता था। एक बार उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया। बहुत दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, हजरत अबू बकर के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पे नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा
کا اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے، اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا، مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہے، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہے، مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اے خولہ جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دیا تو کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو، جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے، چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماں ہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولہ باہر نکلی
لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولا بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے، خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ، نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ الہ العالمین، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے۔ اے اللہ، میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تیری چوکھٹ پر سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے، یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ، محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا، جبرائیل آئے، کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا، وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے۔ جس کو ماں کہہ دیا، چل، بہت سے لوگ کہہ دیتے نا، چل بک، آج کے بعد تو میری اماں، چل نہیں جائیں گے، جو بول دیتے ہیں نا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، اس عورت کے لیے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے، مسلسل پے در پے، کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بخار آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ مثلا 60 روزے رکھنا، 55 رکھ لیے، چلو 1-2 دن آرام کر لیتے ہیں، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے، جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار، پھر ایک سے رکھو۔ شہرین متتابعین، کنٹینیو، لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک، 60 روزے مسلسل۔ شہرین متتابعین، 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں، اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں، ایک چاند 29 کا ہو جائے، ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو، آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔
ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60 جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی. یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے. چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ, یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ, یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو. یہ آپ کی سہولت کے اوپر ہے. جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں. وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا, پہلے تو راستہ نہیں تھا. تو خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا. یہ آخری وقت میں خولہ بنت ثعلبہ کی کمر جھک گئی, کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی, اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی, عمر رک گئے, ادھر آ. حضرت عمر خولہ بنت ثعلبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے. نیچے جھک اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں. عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے, ان کا گھوڑا روکتی ہے, ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر, کان میں کچھ بولتی ہے. فرمایا امیر المومنین, ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں. ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر, اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے, آپ سن لیتے ہیں. کیا بات ہے, اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے, اے میرے ساتھیو, یہ معمولی عورت نہیں ہے. خولہ بنت ثعلبہ معمولی نہیں ہے. جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا. میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں. 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے. اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے. نہیں, میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے, میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے, میرے اندر اتنی. تو اسلام سہولت کا نام ہے, اسلام آسانی کا نام ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے, لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے, کتنی اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو, بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مت پوچھو. کہا رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہا کیا ہوا بتاؤ نا. کہا اللہ کے رسول پوچھنے پہ بھی شرم آ رہی ہے. کہا ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے, بتاؤ کیا بات ہے. کہا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف, فرض روزہ تھا, اچھا ہم بستری کر لیں. آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری, جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی, میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا, میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہے. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے, میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے, 60 کہاں. کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا, صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو, میرا کیا حال ہوگا. میں تو نہیں رکھ پاؤں گا, یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں, اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے؟ کہا 60. کہا اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہا اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں, اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں, پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو, اچھا 3 آپشن تمہارے پاس, تینوں نہیں ہے. کہاں دیکھیے, پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو, نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے, مسکین ہے, خود غریب آدمی ہے. کہا اچھا
اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 10 لایا, اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا, اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا, لے پکڑ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے, جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ, اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا, انہی کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی مٹ جائے گی, جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول, پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے, میرا پورا قبیلہ, میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہا نہیں, تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ, خود کھا لینا, اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی, جرم بھی کیا, آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک, چندہ بھی ہوا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا, تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا, جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے, یہ آسانی ہے, آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ, اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ, کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں, لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں, غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو, ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے, پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. مسلمانوں یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا. کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا, غلط کہہ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے. کوئی ہمارے, یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے, اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں. اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے, اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے. ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے سچ بولنے پر, اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے. نہیں بولتا ہوں میں. اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے. ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے. اب ہم نہیں بولیں گے, کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے. اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے, پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے. وہ پاگل کتا کون ہے؟ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں. کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا اور ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے. کتے نے کاٹا, پاگل تھا, تو بھی اس کو کاٹ رہا. کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے, ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے, وہ پاگل ہے, اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں کتنی مشہور مثال ہے, کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے. کتے بھونک رہے ہیں, ہاتھی چل رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر, اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا
تو ہمارا وقت برباد ہوگا. ہم جہاں جانا چاہتے اس منزل سے ہم رک جائیں گے. وہ کتے ہیں بھونک رہے ہیں, بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا. ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں, میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے, کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں, اشتعال, ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں, یہی عقل مندی ہے. ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے, سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے, لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے. قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر, قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے, قانون بنتا ہے CAA NRC پر. میرے بھائیوں, جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے, اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ, سخت سے سخت سزا متعین کرو, تو اس پر قانون نہیں بنتا. آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں, اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے, پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں. یہی قرآن نے کہا ہے, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کو گالی مت دو. اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ, تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے, وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے, وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے, جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے. اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, گالی مت دو. ان کے اندر جہالت ہے بغیر علم, وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا. میرے بھائیوں, 11 بجے میرا ٹائم تھا اور شاید 11:15 بجے 11:30 بجے مجھے لایا گیا, 2.25 گھنٹے. اور آج اس سفر کا یہ میرا پہلا پروگرام تھا. میں لکھنؤ سے سیدھے چلا دلی, ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی, پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر. تو میرے بھائیوں, پھر وہاں سے یہاں تک آنا اور بالکل تھکا ہوا, کیونکہ کل میں پھر اٹاوا گیا, اٹاوا سے پھر لکھنؤ آیا, پھر لکھنؤ سے پھر دلی گیا, پھر دلی سے باگڈورا آیا. تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں, کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا بولتے رہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے. اور اسلام انسانیت کا درس دیتا, اللہ انسانیت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے. بارے الہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں, اے اللہ تو ان کو عقل سلیم عطا فرما, اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے الہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد